نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ پہلے تو یہ بات اللہ نے دل میں ڈالی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے۔ باری تعالی نے اس سال ہمیں اور اس دن میں اپنے گھر میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ گزشتہ سال جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ سال کا یہ اجتماع نہ ہو سکا۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا کتنا فرما بردار ہوں، اللہ کو کتنا ناراض کرنے والا ہوں، اسی حساب سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ اللہ نے یہ دن اجتماعی صورت میں اپنے گھر میں بلا کر ہمیں نصیب فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال جو گزشتہ سال معاملہ بیماری کے حوالے سے ہوا، ہمارے کتنے عزیز و اقارب، مسجد کے مصلی، نماز پڑھنے والے مرد اور عورت، بچے بچیاں جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان شرف والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، علو یعنی کہ بلندی والا مہینہ ہے، بر یعنی کہ نیکی والا مہینہ ہے، الفت یعنی کہ محبت والا مہینہ ہے، نور یعنی اللہ کی رحمت کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس کو شعبان کہا جاتا ہے، اور یہ معظم ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس میں عظمت والی رات، جسے کہ شب برات کہا جاتا ہے، رکھی ہے۔ اس وجہ سے اس کو معظم بھی کہا جاتا ہے، عظمت والا مہینہ۔ شعبان المعظم، عظمت والا مہینہ۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی رجب کو چھوڑ چکا، رمضان کا منتظر ہے، جس کو کہ کہا جاتا ہے انسان کی زندگی میں ایام تو صرف 3 ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں دن 3 ہوتے ہیں، ایک گزشتہ دن،
ایک موجودہ دن، ایک آئندہ آنے والا دن۔ فرماتے ہیں کہ رجب گزر چکا، رمضان آنے والا ہے۔ اب رجب میں ہم نے کیا کچھ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے؟ ہم سے کیا کچھ ہو گیا؟ ماضی کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت کا سوال کیا جائے، اللہ کی توجہ کا سوال کیا جائے۔ باری تعالی گزشتہ دن یعنی کہ رجب مہینہ ہے، مہینہ دن سے بنتا ہے، لہذا خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ دن ہمارا گزر گیا، اس میں غور و فکر کیا جائے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا کچھ معاملہ کیا، کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا۔ جو معاملات ہوئے اس سے عبرت حاصل کرے۔ مسلمان کے لیے یہی کہا جاتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو تمہیں چاہیے کہ تم عبرت حاصل کرو۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دیکھا جائے ماضی کی باتوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، فلاں قوم کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب ماضی ہے۔ ماضی اللہ نے بیان کیا، گزرے ہوئے ایام اللہ نے بیان کیے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے ماضی کو یاد رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ لیکن فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جب کہ آدمی ماضی سے کوئی عبرت حاصل نہ کرے۔ لیکن اگر ماضی سے عبرت دلانا مقصد ہو تو ماضی کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی نے ماضی کو یاد دلایا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا، تمہیں چاہیے کہ فرما برداری، اطاعت گزاری کا اہتمام کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ان سے عبرت حاصل کرو۔ لہذا یہ پہلا دن ہمارا گزر گیا۔ اب اگلا دن آ رہا ہے رمضان کا، اس کے ہم مشتاق ہیں، لیکن کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ اس کو رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ تم کب مر جاؤ کسی کو کچھ نہیں پتا، اللہ جاننے والا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا نزول کب ہو رہا ہے اللہ جاننے والا ہے۔ پیٹ میں ماں کے کیا ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ تم نے صبح کیا کھانا ہے، کیا تمہاری غذا بنے گی، کیا تمہارا معاش ہوگا، اللہ جاننے والا ہے۔ تم نے کب مرنا ہے، کہاں تمہاری موت واقع ہوگی، کب واقع ہوگی، اللہ جاننے والا ہے۔ ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے۔ اس بات کے کہنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے متعلق ایسی بات، یہ تو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے بات کہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ کو علم ہے۔ اللہ جو چاہے کرے، یفعل ما یشاء، جو چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ ہمیں رمضان کیوں نہیں دیا، ہمیں موت کیوں دے دی۔ لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں ہوتا۔ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ فعال لما یرید، جس کا ارادہ کرتا ہے اس پر کامزن ہو جاتا ہے، اس پر کارگر ہو جاتا ہے۔ جس کا ارادہ کرتا ہے کن فیکون کے ذریعے سے اس کو وجود بخش دیتا ہے۔ اب آگے کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں پتا، تو پھر عقل مند کے لیے رہ کیا گیا؟ آج کا دن رہ گیا۔ عقل مند کے لیے رہ کیا گیا؟ آج کا دن رہ گیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے پاس جا کر سوال کر رہا ہے
کہ اگر یہ بات تمہیں پتہ لگ جائے کہ آج تمہاری موت آنی ہے تو تم بتاؤ کیا عمل کرو گے؟ آج آخری دن ہے زندگی کا، دسیوں سے سوال کرتا چلا گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا کہ بھئی میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس گیا، نام ذہن سے نکل گیا، کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے کچھ اضافہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارتا ہوں، ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارتا ہوں، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھتا ہوں کہ یا اللہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو، آپ کی بارگاہ میں اس کو صحیح طرح سے تحفتاً پیش کر دوں، آپ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیجیے۔ ہر عمل میرا اسی اعتبار سے ہوتا ہے، اور اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جب میں لقمہ اٹھاتا ہوں مجھے اس بات کی امید نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ اٹھایا ہوا لقمہ میرے منہ میں جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا، یا اس سے پہلے مجھے موت آ جائے گی۔ یہ تو نبی نے سکھایا نا، یہ زندگی نبی نے سکھائی ہے کہ ایک لقمہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نہ معلوم یہ منہ میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ لہذا آدمی کے پاس یہ اب آج کا دن باقی رہ گیا، آج کا دن باقی ہے، آج کے دن کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، استغفار ہے، رجوع ہے، اور پھر اللہ سے رحمت کا سوال ہے۔ باری تعالیٰ ماضی جو ہوا سو ہوا، آگے کے جو دن آنے والے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہم تو آج کے مکلف ہیں، آپ کی بارگاہ میں سچی توبہ اور استغفار کرتے ہیں، آج کے بعد آپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، کبھی گناہ نہیں کریں گے، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے آج۔ اور میرے عزیزو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ذہن بن گیا، یہ شب برات آتی ہے نا، یہ شب برات ایسی بن گئی ہے جیسا کہ باہر سے کنٹینر آ رہا ہے، باہر سے کنٹینر آ رہا ہے۔ اب سوداگروں کو معلوم ہوا کہ بھئی بڑا جہاز آ رہا ہے، کنٹینر آ رہا ہے، اس کی بولی لگاتے ہیں، اگر بولی میں کامیاب ہو گئے تو نفع اتنا ہوگا کہ سال بھر کھاتے رہیں گے، سال بھر کھاتے رہیں گے، جیتے رہیں گے، کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا کنٹینر باہر سے آ رہا ہے، یار اس کو خرید لیا جائے، اس کی بولی لگا لی جائے۔ تو ہمارے ہاں شب برات ایسی بن گئی ہے، شب برات ایسی بن گئی ہے کہ اب آج کی رات مغفرت کروا لو، آج کی رات خوب کما لو، آج کی رات اللہ کے ساتھ جو بھی راضی کرنے کا معاملہ ہے کر لو، اور اس کے بعد جناب والا پورا سال بیٹھ کر جو چاہو کرتے رہو۔ سمجھ رہے بات؟ مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، جہنم سے آزاد ہو گئے، پوری رات جاگ لیے، شب برات مل گئی، جہنم سے پروانہ مل گیا، اب جناب والا پورے سال اللہ حفاظت فرمائے نا۔ جیسے بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بار بار عمرے پر جاتا ہے نا تو کہتے ہیں یار بار بار عمرے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، عمرہ تو اس وقت کیا جاتا ہے جب گناہ جمع ہو جاتے ہیں۔ سوچ دیکھ رہے، عمرہ بھائی عمرے پہ جاتے کیوں؟ توبہ کے لیے جاتے ہو نا، مغفرت کے لیے جاتے ہو۔ لہذا اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ ہر سال عمرے پہ جانے کے لیے تیار ہیں تو کہے گا بالکل تیار ہوں، لیکن بعض لوگ اللہ حفاظت فرمائے کہتے ہیں بھائی ہر سال عمرے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، کم سے کم 2 سال کے گناہ تو جمع کر لو، نعوذ باللہ، کم سے کم 1 سال کے گناہ تو جمع کرو بھائی، پورے سال گناہ کرو، عمرے پہ جاؤ مٹوا لو، 2 سال کے گناہ کرو تو عمرہ تو 2 سال کے بعد ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی زبان پہ کیا بات ہے بھائی، عمرہ تو 2 سال کے بعد ہوتا ہے، حج 10 سال کے بعد ہوتا ہے، 10 سال کے بعد حج کرو، ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں نے جنا ہے۔ تو ہمارے ہاں شب برات کا یہ تصور ہو گیا ہے کہ آج شب برات ہے، خوب دوا کی عبادت کرو،
خوب دبا کے سجدے کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، مغفرت کا سوال کرو۔ اب کیا ہے؟ جہنم سے آزادی مل گئی، اور اس کے بعد پورے سال اپنی منچاہی زندگی گزارو۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دانا یہی کہتے ہیں اگر فجر کی نماز کے بعد ظہر کی توفیق مل گئی ہے نا تو سمجھ لو کہ فجر قبول ہو گئی، اور ظہر کے بعد عصر کی توفیق مل گئی نا تو سمجھ لو کہ عصر کو ظہر قبول ہو گئی، اور عصر کے بعد مغرب کی توفیق مل گئی نا تو سمجھ لو کہ عصر قبول ہو گئی، عشاء کی توفیق مل گئی نا تو سمجھ لو کہ مغرب قبول ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اعمال صالحہ کرنے کے بعد اگر ہماری بات کی پوری سال کی زندگی سدھر گئی نا تو سمجھا جائے کہ آج کی رات ہماری کامیاب گزری ہے۔ سمجھ رہے بات بھائی؟ آج کی رات کامیاب گزری ہے، اور آج دبا کے خوب سجدے کیے، قرآن پڑھا، مغفرت کی، استغفار کیے، اور سال بھر وہی اللہ کی نافرمانی، تو اہل علم اور اللہ کے بندے کہتے ہیں یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے، یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ قبولیت کا مدار اسی بات پر ہے کہ تم نے آج کے رات اللہ کو راضی کر لیا اور باقی کی زندگی اللہ کی فرما برداری پر آ گئے تو سمجھ لو آج کی رات اللہ نے تمہاری قبول کر لی۔ تو میرا عزیزو، آج کی رات اللہ کے گھر میں اسی ذہن سے حاضر ہوا جائے، اسی نیت سے حاضر ہوا جائے، باری تعالی سچی توبہ ہے، آج شب برات ہے، مغفرت کی رات ہے، جہنم سے آزادی ہے، آپ کو راضی کرنے کا عہد کرتے ہیں، اب آگے آپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے، دل آزاری کا معاملہ اختیار نہیں کریں گے، اور آگے کی زندگی میں پھر اللہ سے سوال بھی کرتے رہے۔ باری تعالیٰ یہ وہی دن ہے کہ میں آپ سے مانگتا رہا، آگے کے دنوں میں اس دن کے حوالے سے اللہ کے سامنے یاد دہانی، اللہ تو جانتا ہے، اپنے آپ کے اعتبار سے سبق کو دہرانا، میں نے شب برات میں اللہ سے عہد کیا تھا نماز پڑھوں گا، اچھی زندگی گزاروں گا، اگر آگے کہیں ٹھوکر لگ رہی ہے تو آج کے دن کے حوالے سے ڈرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری آج کی عبادت رد کر دی گئی، میری آج کی عبادت قبول نہ کی گئی ہو۔ لہذا اس زاویے سے آج اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سوداگری کی رات نہیں ہے بھائی، یہ سوداگری کی رات نہیں ہے کہ آج کی رات میں آپ نے بڑا نفع کما لیا اور مغفرت کروا لی اور پورے سال جو چاہے مسلمان کرتا رہے، اللہ کے ہاں یہ سودا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ، اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی تاریخوں کو یاد کرتے تھے، اس کے چاند کا دیکھنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک میں، اس رات میں اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال اٹھ جاتے ہیں، تو میری یہ تمنا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو میں روزے دار شمار کیا جاؤں، میں روزے دار شمار کیا جاؤں۔ اور آج کے دن اللہ تعالی ملک الموت کو آگے آنے والے سال میں جن لوگوں کی روح قبض ہونی ہے ان کے متعلق نشاندہی فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کا مطلب کیا ہے کہ میں اس حالت میں گویا کہ آگے کی زندگی کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاؤں، خواہ میری زندگی ہو یا میری موت آنے کی ہو، کیا ہے کہ روزے کی حالت سے ہو۔ اس وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھتے تھے؟ یا وجہ کیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے، براءت کی رات ہے، جس میں اللہ تعالی کثیر افراد کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ یا وجہ یہ ہے کہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شعبان میں ہی تیار کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، شعبان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے اور رمضان کا خطبہ ارشاد فرماتے۔ رمضان کی تیاری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے۔ تو ایک تو یہ روزے کا عمل ہے، اور دوسری بات روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس خاص رات میں جب یہ آدھی گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اب اللہ کا نزول کیسا ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے، وہ کیسے نازل ہوتا ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے، لہذا اللہ اپنی شان کے مطابق آدھی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اس کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ اس سے بھی بڑھ کر اتنی مقدار میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے سب کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات براءت کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تشریف لائے، آپ کی باری حضرت عائشہ کے ہاں تھی رضی اللہ عنہا، اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، گھر کے اعتبار سے آپ نے کپڑے تبدیل فرمائے، حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں، اور اتنے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حالت پر دوبارہ آ گئے، پہلی حالت پر دوبارہ آ گئے، یعنی اس کیفیت میں آ گئے جس میں آدمی باہر جاتا ہے۔ دو کیفیات ہوتی ہیں، آدمی گھر میں آتا ہے تو الگ کیفیات ہوتی ہیں، باہر جانے کے لیے الگ کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، گھر کی کیفیات میں آ گئے، اور پھر آپ نے دوبارہ اس میں بدلاؤ لائے اور باہر کی کیفیت میں دوبارہ آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ میرے دل میں اس بات کا احساس ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں کہ اپنی کسی اور زوجہ کے ہاں جا رہے ہیں، اپنی کسی اور زوجہ کے ہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ گمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے چلتے آپ کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد یعنی کہ مسلمانوں کا جو قبرستان ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ یا عجیب بات ہے، میں کیا سوچ رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے۔ اور جب پھر فرماتی ہیں کہ میں واپس لوٹی اپنے گھر پر آ گئی اور جناب والا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا کہ ذرا سی ہانپ رہی تھی، تیزی میں جلدی واپس لوٹی تو ہانپ رہی تھی۔ کہا کہ عائشہ کیا بات ہے، یہ عائشہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ سمجھ رہی تھی آج میری باری ہے، مجھے چھوڑ کر آپ کہیں اور چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ساتھ میں یہ زیادتی کر سکتا ہوں، تیری باری ہے تیرے ساتھ یہ زیادتی کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق خاص فضیلت کو ارشاد فرمایا، خاص فضیلت کو ارشاد فرمایا۔ ان فضیلتوں میں سے یہی بات ہے خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اے عائشہ تمہاری اجازت ہے، تمہاری
اجازت ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر لوں؟ تمہاری اجازت ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر لوں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ عبادت اس درجے میں کرنے پر آ گئے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھنے لگی میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے۔ چنانچہ اتنا لمبا سجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فرماتی ہیں کہ میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو تھا اس کو میں نے اس طرح سے حرکت دی یا اس کو میں نے اس طرح سے چھوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو حرکت دی، پاؤں کو حرکت دی، تو میں سمجھ گئی میرے محبوب زندہ ہیں، میرے محبوب زندہ ہیں۔ یہ پوری روایت اس خاص شب برات کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ذرا روایت سے متعلق بات سمجھ لی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل تو کیا فرما رہے ہیں کہ اس ماہ میں یعنی اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، لہذا فرماتے ہیں کہ قبرستان جانا یہ شرعاً جائز ہے، لیکن یہاں پر اہل علم یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار گئے، زندگی میں ایک بار گئے۔ ہمیشہ کا جناب والا لازمی عمل اختیار کر لینا کہ آج ہی کی رات قبرستان جانا ہے، آج ہی بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ مردے قبروں سے باہر آئیں گے اور اپنے رشتہ داروں کی طرف سے انتظار میں ہوں گے ہمارا بیٹا ہمارے لیے کیا لے کر آیا، یعنی کہ روحیں آتی ہیں ہمارے معاشرے میں، کیا ہے روحیں آتی ہیں قبرستان کے اندر اور وہ انتظار میں رہتی ہیں۔ یہ تصور جب بیٹھ گئے نا تو ہر آدمی کہتا ہے یار میرے ابا کا انتقال ہوا، میرے فلاں کا انتقال ہوا، وہ قبرستان میں قبر سے باہر آئے ہوئے ہوں گے یا تو روح کی صورت میں آئے ہوئے ہوں گے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، اب پڑوسی گئے ہوئے فلاں گئے ہوئے میں نہیں جاؤں گا، میرے ابا انتظار کر رہے ہیں۔ سراسر خلاف شریعت بات، سراسر خلاف شرع بات ہے۔ ایسی کہیں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں ہے کہ آج کے دن مردے اپنے رشتہ داروں کا انتظار کر رہے ہوں کہ وہ ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آ رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر اکثر مجمع قبرستان جاتا ہے کہ وہاں ہمارا مردہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک بار گئے، فرماتے ہیں جو سنت جس جردے میں اسی پر عمل کر لیا جائے، زندگی میں ایک بار آدمی چلے گیا کوئی بات نہیں، لیکن آج کی رات ضروری قبرستان جانا، اور قبرستان جانے کے جو حالات ہیں معاملات ہیں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، پھر آپ نے اجازت مرحمت فرما دی تاکہ قبروں سے آدمی دیکھ کر آخرت کا سبق لے، آخرت کا سبق لے۔ اور آدمی کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اب میرے عزیزو کتنی مرتبہ مسلمان قبرستان جاتا ہے، قبرستان بار بار جانا، لیکن اس جانے کی جو ایک سنت ہے کیا قبرستان جانے کی صورت میں وہ دعا آج تک یاد ہو گئی؟ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ یاد ہو گئی ہوگی؟ قبرستان جانے کی دعا کیا ہے؟ قبرستان جانے کی دعا کیا ہے؟ نہیں معلوم، بس کیا ہے سب جاتے ہیں، آج ہم بھی جا رہے ہیں، یعنی مقاصد کچھ بھی حاصل اصول نہیں ہے۔ آدمی جاتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یا اہل القبور، اے قبروں والو، یغفر اللہ لنا، اللہ ہماری مغفرت کرے، انتم سلفنا، ارے تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں۔ آدمی باتیں کرتا ہے لیکن کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا کیا الفاظ ہے، کیا کہنا ہے، بس قبرستان جانا ہے۔ میرا عزیزو پھر مقصد کیا حاصل ہو رہا ہے قبرستان جانے کا؟ آدمی قبروں سے ذرا مخاطب ہو کر تو ذرا بات کرے، قبر والے سے ذرا مخاطب ہو کر تو ذرا کہے، دیکھے تو اس کے سامنے ذرا جا کر کھڑا تو ہو، اس سے ذرا سا اب عبرت تو حاصل کرے۔ نہیں، جو صورت حال ہے ہمارے معاشرے میں، قبرستان گئے، پھول ڈالا، اگربتیاں جلائیں اور اس کی صفائی کی، اس کے اوپر پانی ڈالا اور اس کے بعد واپس۔ یہ تو قبرستان جانے کے متعلق کہیں بھی نہیں لکھا آدمی اس مقصد سے قبرستان جائے۔
قبرستان جانے کا مقصد یہی ہے، آدمی اپنے آپ سے کہے ارے آج تو میں چل کر جا رہا ہوں، کل لوگ مجھے یہاں پر اٹھا کر لائیں گے، آج میں چل کے جا رہا ہوں، کل لوگ مجھے یہاں پر اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ اس لیے کہ ہم کتنے لوگوں کو غسل دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو کفن دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں کو کندھا دیتے ہیں، لیکن یہ معمول بن گیا۔ فرماتے اس کو معمول نہ بناؤ بلکہ اس کو اپنے لیے عبرت بناؤ کہ اگر کسی کو غسل دیا جا رہا ہے تو آدمی یہ تصور کرے ارے مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اگر مردے کو کفن دیا جا رہا ہے وہاں کھڑے ہو کر تصور کرے مجھے کفن دیا جا رہا ہے، اگر اس کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو یوں تصور کرے میری جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اگر اس کو قبرستان لے جایا جا رہا ہے اور خود بھی شریک ہے تو سمجھے کہ مجھے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، اور اگر اس کو جناب والا وہاں کھڑے کھڑے دیکھتے ہوئے اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے تو سمجھے اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے اے میرے بندے سب کچھ تو تیرے لیے ہو رہا تھا، جا تجھے ایک اور موقع دیا تیاری کر کے آئی ہو، جا تجھے ایک اور موقع دیا تیاری کر کے آ جاؤ۔ سارا تصور اپنا تھا، غسل بھی میرا، نماز بھی میری، جنازہ بھی میرا، لیکن چلا اندر وہ گیا اللہ کا حکم ہے ارے میرے بندے تیری باری ابھی نہیں، جا تو تیاری کر کے آ، دیکھ سارا منظر دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا، کیسے اس کو رکھا گیا، کیسے اس کو لٹایا گیا، کیسے اس کو نیچے لے جایا گیا، اور کتنی سی قبر ہے، یہاں سے اور رکھنے کے بعد ایک سلپ آیا، دوسرا سلپ آیا، تیسرا سلپ آیا، دیکھتے دیکھتے ساری زندگی کے لیے وہ قیامت تک کے لیے غائب ہو گئی، قیامت تک کے لیے غائب ہو گئی۔ آدمی یہ قبرستان کا مقصد ہے، تو آدمی قبرستان جائے، لیکن ایک بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، اور جانے کا مقصد کیا ہے بھائی اگر جانا بھی ہو جائے تو اپنے جو مردے ہیں، اپنے جو میت ہیں ان کو کچھ بخشنے کا اہتمام کرے، ان کو کچھ بخشنے کا اہتمام کرے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے صرف صفائی کر کے آ گیا، صفائی کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ ان کو کچھ بخشے، ان سے کچھ عبرت حاصل کرے۔ اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ قبروں کو زیادہ ہاتھ بھی نہ لگائے، آدمی جب ہاتھ لگاتا ہے اور زیادہ دل نرم ہو جاتا ہے، جب دل نرم ہو جاتا ہے تو قبر کے اوپر جھک جاتا ہے، اور جب زیادہ دل نرم ہوتا ہے باپ سے بڑی محبت ہے تو اس کو چومنا شروع کر دیتا ہے، سامنے والے کو تصور ہوتا ہے کہ سجدہ کر رہا ہے، مقصد سارا کا سارا فوت ہو رہا ہے۔ لہذا قبرستان جانے کی اجازت جتنی بات کہی گئی ہے اس کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہا، اے عائشہ تمہاری اجازت ہے، اے عائشہ تمہاری اجازت ہے میں عبادت کر لوں۔ معلوم یہ ہوا کہ بیوی کا حق جو ہے اس کے حق کو دبانا خواہ وہ عبادت سے متعلق سامنے کیوں نہ آ رہا ہو شرعاً جائز۔ دنیا کی بات تو الگ ہے، دنیا کی بات تو الگ ہے، بیوی کی میراث شوہر کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، سمجھ میں آ رہی بات بھائی، بیوی کی میراث شوہر کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، یہ تو دنیا کی بات تو الگ ہے۔ اللہ کے نبی کیا سبق دے رہے ہیں، میں عبادت کرنے سے پہلے بھی اگر میری بیوی کا حق مجھ سے وابستہ ہو تو میں عبادت کے نام پر دین کے اعتبار سے اس پر دباؤ نہیں ڈالتا، میں عدل اور انصاف کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو دین کے نام پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ارے دیکھ نہیں رہی میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں، میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، میں ساری رات بھر نوافل پڑھ رہا ہوں، ساری رات عبادتیں کر رہا ہوں، لہذا اب بیوی سمجھتی ہے بھائی میں اس کو روکوں گی لہذا میں تو فاسقہ اور فاجرہ ہو جاؤں گی، سمجھ رہے بات، حالانکہ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ اللہ کے نبی کیا کرے، اے عائشہ اجازت ہے، اے عائشہ تمہاری باری تھی، آج کی رات ایسی ہے اللہ مغفرت فرما رہے ہیں، کیا تمہاری اجازت ہے، اگر تمہاری اجازت نہیں تو میں تمہارے ساتھ لیٹوں گا، سمجھ رہے بات، تمہارے ساتھ رہوں گا، بیوی کے ساتھ رہنا، دل لگی کرنا تمہاری اجازت ہے، یہ وقت تمہارا ہے، یہ وقت تمہارا ہے، عبادت اور اللہ کے آگے جھکنے کے نام پر تمہارے اوپر زیادتی اور ظلم نہیں کروں گا۔ آج دنیا تو دنیا، دین کے نام پر اگر کبھی جناب والا بیوی یہ بات کہہ بھی دے
تو آدمی کہتا ہے یہ دیکھو فاسقہ فاجرہ ہمیں نماز پڑھنے سے روک رہی ہے، ہمیں تہجد پڑھنے سے روک رہی ہے، ہمیں اللہ کے آگے جھکنے سے روک رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولاہلک علیک حقا فاتی کل ذی حق حقا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی اہلیہ کا حال یہ تھا، ذرہ برابر بناؤ سنگار نہیں کر رہی۔ حضرت سلمان فارسی کا کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے تمہارے بھائی کو ہماری فکر نہیں ہے، دن بھر روزے سے رہتے، رات کو مصلی پہ ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی پھر کیا بناؤ اور سنگار کی ضرورت ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کا یہ بیان انہوں نے دیا کہ تمہارے بھائی دن بھر روزے سے، رات کو مصلی پر۔ نبی نے یہ کام نہیں کیا، نبی نے یہ کام نہیں کیا، اجازت مانگی، عائشہ اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، کس قدر عدل اور انصاف۔ اور فرماتے ہیں نا آدمی کتنا نیک اور متقی پرہیزگار ہے، سب سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھا جائے، سب سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھا جائے وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں اچھا ہو۔ باہر تو حضرت، السلام علیکم، جی، حضور، حضرت، یہ سارے نعرے بہت آسان ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ گھر میں جا کر کیا حال ہوتا ہے، انسانیت گھر میں جا کر واضح ہوتی ہے، انسانیت گھر میں جا کر واضح ہوتی ہے کہ جناب والا جب گھر میں آ رہے ہیں تو بیوی کی مجال نہیں کہ زبان نکال لے، بچوں کی مجال نہیں کہ کوئی بات کر لیں، سارے کے سارے کونے میں دبک کے بیٹھ گئے، بیوی کچھ کہہ نہیں سکتی، گھر میں ایک ہو کا عالم ہے، گویا کہ میدان محشر لگ گیا اور کوئی قاضی القضا آ گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا یہ کام دیکھو، جب میں گھر میں جاتا ہوں بیوی میرے سامنے زبان نہیں نکال سکتی، بچے میرے سامنے ہل جل نہیں کر سکتے، کوئی شور شرابہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ آپ گھر میں جاتے ہو انسان بن کے جاتے ہو یا چیتے اور بھیڑیے بن کے جاتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے درمیان ہوتے تھے، حضرت حسن حسین کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے چمٹ جاتے تھے، اور ہم اس کو تقویٰ سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو تقویٰ سمجھ رہے ہیں، پرہیزگاری سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرداری سکھا رہے ہیں۔ بیوی سے پوچھ رہے ہیں عائشہ اجازت ہے عبادت کر لوں، عائشہ اجازت ہے عبادت کر لوں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں ان کی بیوی کیا کہہ رہی ہیں کہ دن بھر روزے سے رات کو مصلی پر۔ آج کل معاشرے میں دیکھنے کی بات یہ ہے، گھر میں لڑائیوں کا سبب بھی یہی بنتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ جناب والا میں باہر کے جھمیلوں میں یوں لگا ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا، لہذا گھر پر میرے لیے دینے کے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنے گھر اس بنیاد پر بھی ٹوٹ رہے ہیں، کتنے گھر اس بنیاد پر بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ نبی نے سیاست دینی بھی کر کے دکھائی، نبی نے صحابہ کی تربیت کر کے بھی دکھائی، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ دل لگی کر کے بھی دکھائی ہے۔ ہمارا دین افراط و تفریط کا شکار نہیں ہے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہے۔ نصارہ افراط میں بڑھ گئے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہود و جناب والا تفریط میں پڑ گئے، نبیوں کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہمارا دین ایسا، ہمارے ہاں اعتدال ہے، اعتدال، بیوی ہو، بچے ہو، ماں ہو، ان سب کے ساتھ عدل اور انصاف ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا۔ حضرت سلمان گھر پہ جب شریف لے گئے اور جناب والا جب وہ آئے تو کہنے لگے کہ بھائی سلمان میرا تو روزہ ہے، تم جناب والا کھا لو۔ حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں، تمہارا نفلی روزہ ہے، تم میرے ساتھ نفلی روزہ توڑو، کھانا کھاؤ۔ کھانا کھلایا، اور پھر وہی رات کا جب عمل ہوا، حضرت ابو ذر غفاری نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت سلمان نے کہا بیٹھ جاؤ، ابھی لیٹ جاؤ، ابھی عبادت کا وقت نہیں ہے۔ پھر جناب والا لیٹ گئے، پھر حضرت ابو ذر غفاری دوبارہ کھڑے ہوئے، مصلی بچھایا، پھر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت سلمان نے کہا ابھی بھی لیٹ جاؤ۔ پھر آخر سحری کے وقت میں حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت سلمان نے اٹھایا، کہا کہ اب عبادت کرو، اب عبادت کرو۔ جس وقت اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی روٹی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان، اس وقت اٹھایا اور عبادت کی۔ اور پھر کیا کہا؟
یا ابا ذر ان لربک علیک حقا، اے ابو ذر تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے، ولی اہلیک علیک حقا، اے ابو ذر تیرے اوپر تیرے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ولی نفسک علیک حقا، اے ابو ذر تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے نفس کا بھی حق ہے۔ اس لیے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اونگ رہا ہے، روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں نماز نہ پڑھو کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو یا گالیاں دے رہے ہو۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اسی طرح سے نماز کے قریب نہ جاؤ کہ اونگ طاری ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ رسی کس چیز کے لیے بنی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلانی صحابیہ جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے ان رسیوں میں جگڑ لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا رسی کھولو اور ان سے کہو کہ نشاط کی حالت میں اللہ کی عبادت کریں، نشاط کی حالت میں۔ ولی نفسی کا علیہ کا حق کا، تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہے۔ آگے فرمایا فاتی کل ذی حقین حقا، دیکھ ابو ذر ہر حق والے کا حق ادا کر۔ جب یہ باتیں سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، آپ نے فرمایا صدق سلمان، صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، ان لربک علیک حقا، اے میرے ماننے والو تم رب کا بھی حق ادا کرو، تم اپنے نفس کا بھی حق ادا کرو، تم اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے عائشہ اجازت ہے، اے عائشہ اجازت ہے۔ اور اس روایت میں اگر غور کیا جائے، اس روایت میں غور کیا جائے، بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت کہاں سر انجام دے رہے ہیں؟ دین کو سمجھا جائے، دین کو سمجھا جائے، نفلی عبادت کہاں سر انجام دے رہے ہیں؟ مسجد نبوی نہیں گئے، آج کی رات مسجد نبوی نہیں گئے، مسجد نبوی کا چراغا نہیں ہوا، مسجد نبوی کی جناب والا خوب لائٹیں نہیں کھول دی گئیں، لوگوں کی طرف سے دباؤ نہیں ہوا۔ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مساجد در حقیقت فرائض کے لیے ہے، نوافل گھر میں پڑھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ ساری عبادتیں مسجد میں ہی کر رہے ہو، آ کر ساری نفلیں مسجد میں پڑھ رہے ہو، سارا قرآن مسجد میں پڑھ رہے ہو، سارا ذکر و اذکار مسجد میں کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ عبادت کہاں کی؟ گھر میں کی، گھر میں کی۔ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، اصل دین کا جو خلاصہ ہے آدمی اس کو سمجھے۔ مسجد میں آنے سے ممانعت نہیں ہے، مسجد میں آنے سے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اصل دین ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ کبھی کسی موقع پر کوئی ایسا واقعہ یا معاملہ ہو جائے تو ہم سمجھ لیں بھائی نوافل تو گھر میں پڑھنا سنت ہے۔ سمجھ رہے بات؟ نوافل تو گھر میں پڑھنا سنت ہے، ورنہ آج کے دن تو جناب والا لوگوں کا یہ دباؤ ہوگا کہ ساری رات مسجد کھولی جائے اس لیے کہ ہم عبادت کرنے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، زاویہ نگاہ سوچ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک درخواست کا انکار نہیں ہے، درخواست کا انکار نہیں ہے، مسجد کے کھلنے کا انکار نہیں ہے، لیکن مسلمان کی سوچ شریعت کے مطابق ہو۔ نہیں، ارے آج اگر مسجد نہ بھی کھلی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ گھر میں بھی ہمارے سجدے کو قبول کرے گا۔ نبی نے گھر میں بھی نماز پڑھی ہے، نوافل نبی نے گھر میں بھی ادا کیے ہیں۔ تو دین کا صحیح رخ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے۔ مسجد سے رکاوٹ نہیں، مسجد کے دروازے بند نہیں، آدمی آئے عبادت کرے، لیکن دین کا صحیح چہرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ کسی موقع پر اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم وہاں پر اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اور ہمیں علم ہوگا کہ ہاں عبادت گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مشرک کی آج کے دن مغفرت نہیں ہوگی، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ایک شرک جلی ہے، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنا لا یغفرو، اللہ وہاں تو مغفرت نہیں کرے گا۔ ایک چھوٹا شرک بھی ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے کے لیے دکھلاوا دل میں آ جائے، نیک کام کرتے وقت
دکھلاوا دل میں آ جائے کہ یہ کام کر رہا ہوں، فلاں کوئی دیکھ رہا ہے یا فلاں مجھے دیکھے گا، فلاں کی وجہ سے کر رہا ہوں، اہل علم فرماتے ہیں یہ چھوٹا شرک ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے دنیا میں جس نے کوئی نیک کام جس کے لیے کیا ہے، آج قیامت کے دن اس کا اجر اسی سے لے لے۔ آج قیامت کے دن اس کا اجر اسی سے لے لے۔ لہذا جو ہمارے احباب کہتے ہیں نا تبلیغ والے ساتھی، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ جب اخلاص ہوتا ہے نا اللہ راستے کھولتے، اخلاص ہوتا ہے اللہ راستے کھولتے ہیں، اس لیے کہ اخلاص کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ دل کی صفائی، اللہ کی رضا۔ دل کی صفائی، اللہ کی رضا، یہ دونوں چیزیں منزل آسان کرتی ہیں۔ اور اگر یہاں پر ذرا سا کھوٹ آیا، ذرا سا دکھلاوا آیا، ذرا سا دل میں بات ادھر ادھر کی آئی تو اللہ تعالیٰ پھر قبول نہیں فرمائیں گے۔ پھر وہ روایت یاد رکھی جائے، وہ روایت یاد رکھی جائے، کل قیامت کے دن اول وہلے میں جن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا نا، اس میں جناب والا ایک قاری قرآن بھی ہوگا۔ ہاں بھائی قرآن پڑھتے تھے، ہاں کس لیے پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ جو لوگوں کو قرآن پڑھایا، اچھے انداز میں پڑھا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کے ہیں، کہ تو بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، دنیا تیرے لیے تھی، دنیا تجھے حاصل ہو گئی۔ روایت میں آتا حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹو، گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا آئے گا، ہاں بھائی علم والا، ہاں بھائی عالم تھے، کیوں؟ لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں کو دین سکھاتا رہا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، دین کی تعلیم دیتا رہا۔ نہیں، اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تجھے عالم کہا جائے، دیندار کہا جائے، تو جو کچھ تجھے چاہیے تھا حاصل ہو گیا۔ حکم ہوگا اس کو بھی اٹھاؤ، منہ کے بل گھسیٹو، جہنم میں پھینک دو۔ دو افراد۔ تیسرا بھائی مال دیا تھا، مال کہے گا باری تعالیٰ کوئی ایسا مصرف کار خیر کا نہیں تھا جس میں میں نے پیسہ نہ لگایا ہو، ہر کار خیر میں پیسہ لگاتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تیرا مقصد تھا تاکہ دنیا میں تجھے سخاوت کے نام سے شمار کیا جائے، سخاوت کے نام سے تیرا چرچا ہو، یہ دنیا میں تجھے نصیب ہو گیا، کہا جائے گا اٹھاؤ پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ لہذا آدمی جو عمل بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا آج کی رات کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوگی۔ کینہ پرور کسے کہتے ہیں؟ کہ جناب والا کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، اب تکلیف پہنچانے کے بعد اس کے ساتھ بدلہ لینے کا موقع نہیں مل سکا، اب یہ بدلہ لینے کا جو موقع نہیں مل سکا وہ حصہ اٹھا کر اس نے دل میں رکھ لیا کہ جب کبھی موقع لگے گا اگلی پچھلی کسر نکال دوں گا۔ یہ کینہ پرور ہے، یہ دل میں کینہ لے کے گھوم رہا ہے، کینہ لے کے گھوم رہا ہے۔ اگر کینے سے نکلنا چاہتا ہے تو معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر دل میں یہ بھڑاس لے کے چل رہا ہے یار موقع لگے چھوڑوں گا نہیں، موقع لگے چھوڑوں گا نہیں، یہ کینہ پرور ہے، آج کی رات اللہ کینہ پرور کی مغفرت نہیں کرے۔ اور تیسری بات اللہ حفاظت فرمائے، جس کی شراب کی عادت ہو، جس کی شراب کی عادت ہو اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا ام الخبائث، ام الخبائث، ام الخبائث، شراب پیو دنیا بھر کے گناہ آسان، اللہ حفاظت فرمائے، شراب پیو دنیا بھر کے گناہ آسان، ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں اور جڑ آپ نے فرمایا شراب ہے، شراب۔ آج کی رات شرابی کی مغفرت نہیں ہے۔ اور آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قطع تعلقی کرنے والے ہیں نا، قطع تعلقی کرنے والے، چچیرے، ماموں، خالائے، چچے زاد، تایا زاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، کزن، یہ جو آپس کی جو قطع تعلقی ہے نا، قطع تعلقی، آج کی رات ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجمع میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا قسم دے کر ایک بات کہتا ہوں، قسم دے کر ایک بات کہتا ہوں،
اس مجلس میں وہ آدمی جس کا کسی سے قطع تعلقی کا معاملہ ہے یہاں سے اڑ جائے. ہم اللہ سے دعا کرنے والے ہیں اس لیے کہ جس مجلس میں قطع تعلقی والا ہوتا ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے. اب یہاں پر بیٹھ کے یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت فرما، لیکن قطع تعلقی ہے، لیکن قطع تعلقی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم دے کر کہتا ہوں بھائی مجلس سے اٹھ جاؤ، ہم اللہ سے کچھ مانگنے والے ہیں، اور جو قطع تعلقی والا ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہماری دعائیں اوپر نہیں جائیں گی، ہمارے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں. یہ قطع تعلقی. اللہ آج کی رات اس کی مغفرت نہیں فرماتے، آج کی رات مغفرت نہیں فرماتے. ہم اپنے گرد و نواح میں، اپنے قرب و جوار میں، رشتہ داریوں میں، متعلقین میں میرا عزیز اس کو تلاش کریں. کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف تو نہیں دی ہے، کسی کے ساتھ قطع تعلقی تو نہیں ہے. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کے دن، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، جس کا معاملہ جس کے ساتھ قطع تعلقی کے حوالے سے ہو اس کے اعمال قبول کرنے سے روک دیے جاتے ہیں، اعمال قبول کرنے سے روک دیے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ یہ صلہ رحمی خاص اللہ نے اس کو بنایا ہے، جو اس کو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا، جو اس کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا. لہذا اب آج کے دن کے حوالے سے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یا رب اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اگر قطع تعلقی ہے آپ نے فرمایا کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی اختیار کرے. عام معاشرے میں میرے عزیزو قطع تعلقی پائی جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. فقدان یہاں تک کہ بڑھ گیا، خسارہ یہاں تک کہ بڑھ گیا، محرومی یہاں تک کہ ہو گئی، اللہ کی رحمت سے دوری یہاں تک کہ ہو گئی. آج بچہ کہتا ہے میرے باپ سے میری بات نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات بھائی؟ بچہ کیا کہتا ہے؟ میرے باپ سے میری بات نہیں ہے بھائی، ابا سے میں بات نہیں کرتا. بیٹی کیا کہتی ہے؟ اماں سے میری بات نہیں ہے. یہ رحمت سے محرومی ہے، یہ پھٹکار ہے کہ بیٹا کہے باپ سے میری بات نہیں ہے، میں باپ سے بات نہیں کرتا. اور باپ کون ہے؟ جنت کا دروازہ ہے. ماں کے متعلق کہا جاتا ہے نا اس کے پاؤں تلے جنت ہے، تو باپ کے متعلق کہا جاتا ہے ارے یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے. آدمی جنت کے دروازے کو توڑ دے گا تو داخل کیسے ہوگا؟ اس کو برباد کرنے والا جنت میں داخل کیسے ہوگا؟ آپ نے فرما دیا یہی تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. لہذا ہمارے معاشرے میں آج کے دن کے اعتبار سے قطع تعلقی ہو تو معاف کر دیا جائے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو معاف کر دے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک معافی کا عام رواج ہو گیا میرا عزیزو، نہ دل ہے، نہ اخلاص ہے، نہ توبہ تائب ہے، نہ اس سے گفتگو ہے. ایک میسج بنا لیا جاتا ہے، وہ پورے کے پورے ساتھیوں کو واٹس ایپ کر دیا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ معافی مل گئی. معافی ایسے نہیں ہوتی، معافی ایسے نہیں ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معافی مانگ کر دکھائی. بنی اسلم کے لوگوں سے جب معاملات خراب ہوئے تو آپ کیا فرمانے لگے؟ ارے تم بھی مجھے یہاں پر جو کچھ کہنا ہے کہہ دو تاکہ آخرت میں معاملہ برابر سرابر ہو جائے. فضائل اعمال کا مطالعہ کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق، اور ہم ایک میسج پہ گزارا کرتے ہیں، کبھی نہ دروازہ کھٹکھٹایا، کبھی نہ جا کر اس سے بات کی، نہ کبھی اس کے سامنے درخواست رکھی. بھائی ہم نے تو میسج کر دیا تھا. لہذا معافی کا ایک میسج چل رہا ہے، معافی کا ایک میسج چل رہا ہے. میرا عزیزو معافی دل سے ہوتی ہے، معافی خلوص سے ہوتی ہے، معافی دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے. لیکن آدمی ایسے معافی مانگے چلتے پھرتے اڑتے اور پھر وہ معاف کر دے، کیسے امید رکھی جا سکتی ہے؟ لہذا معافی کا اصل طریقہ یہی ہے، آدمی جا کر ہو سکے تو معاف کرنے کا سوال کرے، دنیا میں معاملات کو آسان کر لے، آخرت پر نہ چھوڑے. حضرت ابوبکر صدیق کی روایت یاد رکھے. بنو سلمہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قبیلہ بنی سلیم کے لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو تم بھی مجھے کہہ دو
ابو بکر صدیق تم بھی مجھے کہہ دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے اور محبوب تھے یہ صحابی. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں آپس میں بات چیت خراب ہو گئی. حضرت ابو بکر کا حال دیکھے, حضرت عمر کے پیچھے پیچھے, حضرت عمر کے پیچھے پیچھے ابو بکر رضی اللہ عنہ, اے عمر درگزر, اے عمر درگزر. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے گھر میں چلے گئے اور دروازہ گویا کہ بند کر لیا. اور اس پر پھر حضرت ابو بکر واپس آ گئے. اس پر حضرت ابو بکر واپس آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق مزاج سراج تھے. جیسے ہی مجلس میں آنے لگے آپ نے فرمایا تمہارے بھائی کے ساتھ کچھ ہوا ہے, تمہارے بھائی کے ساتھ کچھ ہوا ہے, آ کر بیٹھے. اتنے میں حضرت عمر کو تھوڑی سی بات لگی, یار گھر پر آئے تھے دروازہ بند کر, فوراً یہ بھی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے. اور آ کر دونوں کا مکالمہ چل رہا ہے. یہ کہہ لیں یا رسول اللہ میری غلطی ہے, یہ کہہ لیں یا رسول اللہ میری غلطی ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو بکر کو میرے لیے چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ ارے یہ وہ شخصیت ہے, پورا عرب میرا انکار کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اے محمد آپ سچ میں اللہ کے نبی ہیں. پورا عرب میرا انکار کر رہا تھا, یہ میرا وہ ساتھی ہے, یہ میرا وہ ساتھی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کیا کر رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ایک میسج دے دیا بھائی, ایک رقعہ لکھ کر دے دیا گھر پہ جا کر, میرا عزیزو معافی کوئی مانگنے آئے تو معاف بھی کیے. اور پھر جب کوئی معافی مانگنے آئے نا, یہاں پر معاشرے میں معافی نہ مانگنے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے سامنے والا کہتا ہے اس نے معاف کرنا ہی نہیں ہے بھائی, ہم جائیں کیوں. یہ بھی بات ہے واقعتاً اس نے معاف کرنا ہی نہیں ہے, ہم جائیں کیوں. یہ بھی معافی سے دوری کا سبب بنتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی, اتنی پیاری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, ایک صحابی کے متعلق. ایک صحابی, اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی نے کیا کہا کہ اگر میں اللہ اس کے رسول پر, اس کو کسی نے گالی دی تھی, اس کو کسی نے گالی بھی دی تھی, مارا بھی تھا. اس آدمی کو کسی نے گالی بھی دی تھی, مارا بھی تھا. کیا کہنے لگے؟ اگر میں اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لایا ہوتا نا تو مجھ سے بڑھ کر مارنے والا اور مجھ سے بڑھ کر گالی دینے والا یہ کسی کو نہیں پاتا. یہ جملہ کہا, اللہ کے نبی نے سن لیا. کہا کہ دوبارہ کو کیا کہا, کہا کہ دوبارہ کو کیا کہا, دوبارہ کو کہنے لگا اگر اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا ہوتا نا تو مجھ سے بڑھ کر مارنے والا اور مجھ سے بڑھ کر گالی دینے والا یہ کسی کو نہیں پاتا. پھر آپ نے ارشاد کیا فرمایا, آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو آدمی معاف کرنے والا ہے, جو آدمی غصے کو پینے والا ہے, معاف کرنے والے کو اللہ عزت سے نوازتے ہیں. معاف کرنے والے کو اللہ عزت سے نوازتے ہیں. آج معافی کے حوالے سے رکاوٹ یہ بھی بن رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی مسلمان کے پاس اپنی معذرت لے کر آئے, اس مسلمان کو چاہیے اس مسلمان کی معذرت کو قبول کرے. آگے کیا فرمایا, خواہ وہ حق پر ہو یا غلطی پر ہو, خواہ وہ حق پر ہو یا غلطی پر ہو. اور پھر آگے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا, اگر وہ اس کو اختیار نہیں کرتا تو میرے حوض پر نہ آئے. کہاں نہ آئے؟ میرے حوض پر نہ آئے. جب قیامت کے دن پیاس لگ رہی ہوگی نا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلا رہے ہوں گے, آپ نے ان لوگوں کو آنے سے روک دیا جو لوگوں کو دنیا میں معاف نہیں کرتے, جو لوگوں کو دنیا میں معاف نہیں کرتے, دنیا میں کہہ کے چلے گئے کہ تمہارے پاس کوئی آئے خواہ وہ حق پر ہو یا غلطی پر ہو, تمہیں چاہیے کہ اس کی معذرت کو قبول کرو, چل کے آیا ہے تمہارے پاس. اور اگر نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا میرے حوض پر نہیں آنا. اور پھر آگے ارشاد کیا فرمایا, تم لوگوں کو معاف کرو خدا تمہیں معاف کرے گا. تم لوگوں کو معاف کرو خدا تمہیں معاف کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آج معافی سے جو مسلمان بھاگتا ہے نا, سامنے والے کا جو رویہ ہوتا ہے,
سامنے والے کا جو اس کے ساتھ طور طریقہ ہوتا ہے وہ تو جناب والا قسم اٹھا کر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے معاف کرنا ہی نہیں ہے، گھر میں آنے دینا ہی نہیں ہے، اس کے گھر میں قدم رکھنا ہی نہیں ہے، یہ 70 معافی کیوں نہ مانگے۔ میرا عزیزو پھر معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو، معاشرے میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جب اس سے کہا جا رہا ہے تم معافی مانگو تو معاف کرنے والوں کے متعلق ابھی یہ ساری کی ساری روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ لہذا جن کے سامنے کوئی آدمی آ کر معافی کا طلبگار ہے اور وہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض کوثر ہے اس پر مجھے جانے کی سعادت نصیب ہو، تو اسے چاہیے دنیا میں معاف، اسے چاہیے دنیا میں معاف کرے۔ جو آدمی لوگوں کو معاف کرتا ہے نا اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ کہیں گے اس کے اعمال نامہ دیکھو، اعمال نامہ دیکھنے کے بعد کہیں گے فرشتے باری تعالیٰ بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں، ہاں فرائض واجبات ہیں، بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں، ہاں اتنی بات ہے یا اللہ باری تعالیٰ یہ لوگوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ اختیار کرتا تھا، درگزر کا معاملہ اختیار کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں تو اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، اگر یہ میری مخلوق کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا تھا تو آج میں نے اس کے لیے معافی کا اعلان کیا، آج میں اس کو بخشتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی آدمی معاف کرنے سے پہلے یہ سمجھ لے کہ بھئی اللہ کا بندہ ہے، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور ہم کتنا اللہ کو ناراض کر کے معافی مانگتے ہیں۔ کبھی اوپر سے آواز آئی ہے نہیں بھائی 70 مرتبہ معافی مانگ لی تھی، اب 71واں مرتبہ تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، کبھی ایسا ہوا بھائی؟ کسی نے سنا آج تک؟ یا اللہ نے ہم سے کہا ہو یار بار بار ناراض کر کے آ جاتے ہو، بار بار تکلیف پہنچا کے آتے ہو، کبھی آسمان سے ندا آئی؟ کبھی نہیں آئی۔ اللہ کتنا ستار ہے، کتنی ستاری کرتا ہے۔ ارے 1 منٹ کے بعد دوبارہ معافی، معافی کے بعد پھر گناہ، پھر گناہ کے بعد پھر معافی، کبھی آج تک اللہ کی طرف سے آواز نہیں آئی کیا مذاق کر رہے ہو، کیا مذاق کر رہے ہو؟ کبھی آئی آواز؟ کتنا معاف کرنے والا ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کو معاف کرنے والا ہے، اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ ایک میں نے کہا تھا نا ایک عورت کی مغفرت ہوئی، ایک آدمی کی مغفرت ہوئی، ایک اور آدمی کی، اس بندے پر واقعہ یاد آتا، ایک آدمی کی مغفرت ہو گئی تو لوگوں نے کہا، جب اس کو خواب میں دیکھا، کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنا اللہ نے میرے ایک جملے پہ میری مغفرت کر دی۔ کیا جملہ تھا؟ کیا جملہ تھا؟ کہنا میری بیوی جو ہے جب سالن بناتی تھی ہمیشہ میرے مزاج کے خلاف کام کر دیا کرتی تھی، کبھی کسی نہ کسی چیز میں اضافہ کر دیا کرتی تھی۔ اب آدمی صبح کا بھوکا ماندہ آتا ہے اور کھانے کی طرف اس کا اشتیاق ہوتا ہے اور کھانے میں جناب والا کچھ اضافہ ہو جائے تو معاشرے میں ایک تصور ہے بھوک ٹوٹ گئی، بھوک ٹوٹ گئی، مزہ کرکرا ہو گیا، ایک معاشرے کے الفاظ ہیں، مزہ کرکرا ہو گیا۔ کہنا آئے دن میری بیوی یہ کام کرتی تھی لیکن میں ایک جملہ اپنے دل سے کہتا تھا، کوئی بات نہیں اللہ کی بندی ہے، کوئی بات نہیں اللہ کی بندی ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہوا، میرا اعمال نامہ کمزور تھا، اللہ نے کہا میں مغفرت کرتا ہوں، کوئی بات نہیں میرا بندہ ہے، میں مغفرت کرتا ہوں، کوئی بات نہیں میرا بندہ ہے۔ یہ بندے کا لفظ، اللہ کو یہ بندگی جو ہے نا بڑی پسند ہے۔ تکبر، بڑائی اور جناب والا عجب کہ کسی کو معاف نہیں کرنا، اپنی ناک ماتھے پہ ٹکا کر رکھنا، آ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، دعا کر رہا ہے، فون کر رہا ہے لیکن نہیں معاف کرنا۔ اللہ تعالی یہاں تک کہ فرماتے ہیں ارے تم دنیا میں لوگوں کو معاف نہ کر کے اللہ سے معافی کے کیسے امیدوار بننے کے مستحق کرتے ہو اپنے آپ کو؟ جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ پھر اسے معاف نہیں کرتا۔ لہذا قطع تعلق ختم آج کے بعد سے، اور آگے بھی نہ کرنے کا عزم، اور جو ہوا اللہ کے لیے معافی ہے، جس کے ساتھ قطع تعلقی ہے اس کے ساتھ بھی سلام دعا ہے، یار اللہ کے لیے معاف کر دو، جو ہوا سو ہوا، آگے کی زندگی بہرحال جو مجھ سے ہوا میں ہوش کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تمہاری خیر کے ساتھ گزاروں گا، یہ عمل آدمی اختیار کرے تو اس کی مغفرت ہوگی۔ اور ایک آدمی اور ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے،
ماں کو ناراض کیا، باپ کو ناراض کیا، باپ کو تکلیف پہنچائی، اللہ اس کی مغفرت آج کے دن نہیں فرمائے گا۔ کتنے گھر ایسے ہیں جس میں باپ ناراض ہے، جس میں ماں ناراض ہے، اور ہمارے ہاں گھروں میں عدالتیں ہوتی ہیں۔ نوجوان بچہ کڑیل جس کی عمر 20 سے 25 سال ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ابا ہمارے گھر میں انصاف نہیں کر رہے، اور ابا کی عمر کیا ہے؟ 80 سال، ابا کی عمر کیا ہے؟ 75 سال، ابا کی عمر کیا ہے؟ 85 سال۔ وہ کہتا ہے ابا ہمارے ساتھ برابر کا انصاف نہیں کر رہے، ابا میری بیوی کے ساتھ، میری ماں میری بیوی کے ساتھ برابر کا انصاف نہیں کر رہی۔ برابری تو بھائی اسے کہتے ہیں، ایک دن اگر میری بیوی برتن دھوئے گی تو ایک دن بڑھیا بھی برتن دھوئے گی، ایک دن اگر جناب والا میری بیوی جھاڑو لگائے گی تو ایک دن بڑھیا بھی جھاڑو لگائے گی، اس کو انصاف کہا جاتا ہے۔ یہی بات ہے نا بھائی، اور کون سا انصاف؟ ہاں زیادہ یہ ہوگا بھائی، یہ زیادہ بولتی، ابا زیادہ بول جاتے ہیں، زیادہ بول جاتے ہیں۔ بچپن میں ہم بھی تو کتنا بولتے تھے، ہم بھی تو کتنا بولتے تھے۔ ایک آگے دیوار پہ کوا بیٹھ جائے اور ہم جناب والا کہیں کہ ابا یہ کیا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا کوا ہے، پھر کیا ہے کوا ہے، پھر کیا ہے کوا ہے، پھر کیا ہے کوا ہے۔ اور جب ذرا سا باپ جناب والا بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ ایک مرتبہ کہتا ہے بیٹا کیا کہا، تو ایک مرتبہ کہنے کے بعد اولاد کو برداشت نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ میں نے کہا آپ کو سنا نہیں، یہ جواب ہوتا، میں نے کہا آپ کو سنائی نہیں دیا۔ پھر باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں بھی جب تو چھوٹا تھا نا تو نے مجھ سے 10 مرتبہ پوچھا تھا ابا یہ کیا ہے، کبھی میں نے اپنے ماتھے پر بل نہ کر تجھ سے یہ نہیں کہا تھا۔ ابے ایک بار کہہ تو دیا، سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آج باپ کو یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ یہی تو عدل اور انصاف ہے۔ ابا گھر میں زیادتیاں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بڑبڑاتے رہتے ہیں گھر میں جناب والا، یہ بات کرتے رہتے ہیں وہ بات، یعنی کہ اس دور میں یہ بوڑھا گھر میں برداشت، بھائی سادی بات ہے، اس دور میں یہ بوڑھا گھر میں برداشت نہیں ہے۔ تو انگریزوں والا معاملہ کیا ہے؟ بوڑھا جب ہو جاتا ہے اولڈ ہوم میں جا کر چھوڑ جاتے ہیں، کیا مطلب؟ اپنی جنت کو اپنے گھر سے نکالا ہے، اپنی جنت کو اپنے گھر سے نکالا ہے، جنت کے دروازے کو گھر سے نکالا ہے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کافروں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا باپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کافروں کا عقیدہ نہیں ہے، تبھی وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں۔ مسلمان تو کہتا ہے میری ماں میری جنت ہے، میرا باپ میری جنت ہے۔ ارے جنت کو کہاں سے گھر سے نکالا جاتا ہے؟ تو آج کے معاشرے میں اللہ حفاظت فرمائے، اولاد کیا کہتی ہے؟ باپ عدل کرے، انصاف کرے، 70 سال 80 سال 85 سال، اور واقعتاً ہم کتنا عدل کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دوائیوں کا خرچہ، دوا دارو کا خرچہ کتنا بھاری پڑتا ہے ابا کا، ابا بیمار ہو جائے کتنا بھاری پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اماں بیمار ہو جائے اسپتال لے جانا کتنا بھاری پڑتا ہے بھائی۔ وہ کہتا ہے فون کر کے فلاں بھائی سے بھائی تم بھی تو لے کے جاؤ، تمہاری بھی ماں ہے۔ وہ کہتا ہے تیری بھی ماں ہے، تو بھی لے کر جا، میں پرسوں میں لے کر گیا تھا، آج میں کیوں لے کے جاؤں؟ یہ کیا ہے؟ بوڑھے ماں باپ کے متعلق۔ اور اگر بچہ اور بیوی بیمار ہو جائے تو کندھے پہ بٹھا کر لے کے جانے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ باپ جس نے کندھے پہ بٹھا کر اس کی زندگی سنواری اور آج اس کو آسمان سے ملا دیا، آج اس کو یہ ذرہ برابر وقت دینے کے لیے تیار۔ وہ ایک بڑے میاں ہے نا، ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی گھر میں لائٹ جاتی تھی تو وہ خوش ہو جاتے تھے، جب بھی گھر میں لائٹ جاتی تھی تو خوش ہو جاتے تھے۔ تو اب پوتوں نے بولا دادا ایک تو 2.5 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے اور آپ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ لائٹ جاتی ہے، یا ہماری تو جان نکلنی ہوتی ہے۔ تو بوڑھے نے کیا کہا؟ ارے جب لائٹ جاتی ہے نا تو سارے میرے پوتے اور میری بچیاں اور میری بہو میرے بیٹے سب کمرے سے باہر آ جاتے ہیں، ورنہ یہ سب جناب والا اپنے موبائل میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں لگے ہوتے ہیں، اور یہ بوڑھا اکیلے کمرے میں کھانستا رہتا ہے، کھنکارتا رہتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب لائٹ جاتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے میرے پوتے اب کمرے سے باہر نکلیں گے، میری بہو کمرے سے باہر آئے گی، میرا لخت جگر باہر آئے گا، تو اب میرا دل لگتا ہے تو خوش نہ ہوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ گھروں کا منظر ہے عام، میرے عزیزو، یہ عام گھروں کا منظر ہے۔ ہمارے کو موبائل سے ہاتھ نہیں چھوٹتا، موبائل سے ہاتھ نہیں چھوٹتا۔ ماں 3 بار جا کر کہے گی نا تو 4تھی مرتبہ پھر آواز آتی ہے کہ اماں نے کچھ کہا ہے۔ موبائل ایسی چیز ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ موبائل تو میرے عزیزو، یہ ماں اور باپ کے ساتھ یہ سلوک،
اور پھر آخرت کی امید رکھیں. آپ نے فرمایا یہ تیری جنت بھی ہے یہ جہنم بھی ہے, ان کے ساتھ جو تیرا سلوک ہے کر لے. اور یاد رکھنے کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا, اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں سزا دیتا ہے. صاف بات ہے, مرنے سے پہلے. اہل علم علماء نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو مرنے سے پہلے اس کو سزا میں مبتلا دیکھا جس نے اپنے باپ کو تکلیف پہنچائی, ماں کو تکلیف پہنچائی. نبی جھوٹ نعوذ باللہ نبی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. جو ماں باپ کو سزا دیتا ہے اور مرنے سے پہلے اللہ اس کو سزا دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے مرنے سے پہلے. تو لہذا ماں باپ کی خدمت کا جذبہ, اضافی جذبہ. ارے بوڑھے کی قدر ایک عام آدمی کرے نا, بوڑھے کی قدر ایک عام آدمی کرے. روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے جب کل یہ بوڑھا ہو جائے گا اللہ ایک نوجوان پیدا کرے گا جو اس کی عزت کرے گا. ایک نوجوان, اولاد نہیں. اور اولاد اگر بوڑھے باپ کی عزت کرے تو اللہ اس کے لیے انتظام نہیں کرے گا, اللہ اس کا خیال نہیں کرے گا. ایک عام, آپ کوئی مسجد کا بوڑھا ہے, آپ اس کا اکرام کر رہے ہیں, آپ اس کو عزت کر رہے ہیں, آپ اس کا خیال کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, جو کسی بوڑھے کی عزت کرے گا اس کے بڑھاپے میں اللہ ایک نوجوان مقرر کرے گا جو اس کی عزت کرے گا. اور جو اپنے بوڑھے باپ کی عزت کرے گا وہ تو اس سے بڑھ چڑھ کر پائے گا, وہ تو اس سے بڑھ چڑھ کر پائے گا. تو میرے عزیزو, آج کے دن اگر مغفرت چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے حضور ماں باپ کو راضی کرنے کے حوالے سے تہہ دل سے یاد رکھنے کی بات ہے. آج معافی مانگ لیں گے نا, یہ بوڑھے جو ماں باپ ہیں کل یہ پھر وہی معاملہ کر دیں گے. اس لیے کہ 85 سال عمر ہو گئی ہے, حافظہ کمزور ہو گیا, ہاتھ میں لرزہ ہو گیا, بات بیچارے بھول جاتے ہیں, چلنے کی ہمت نہیں ہے, سہارے کے محتاج ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ آج معافی مانگی تو کل پھر ابا وہی کر رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ تو اللہ کے ہاں اعزازی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کے ہاں اعزازی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کے ہاں اعزازی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم ان کو اعزاز کیوں نہیں بخشتے جبکہ ہمارے باپ ہیں, جبکہ ہماری ماں ہے. گھر کے اعتبار سے بھی میرا عزیزو اسی طرح سے گھر میں بھی معاملات ہوتے ہیں. آدمی اپنے دل کو پہلے صاف کرے, اس کے بعد اپنی گھر والی کو اپنے ساتھ کرے. دل کو صاف کرے, گھر والی کو اپنے ساتھ کرے, پھر ان کی عمر, ان کی بیماری, ان کے حالات کو ان کے سامنے رکھے, آپس میں بیٹھ کر سمجھوتا کرے, پھر ان کو اعزاز بخشے گا. اللہ سے مانگ کر اللہ آسان فرمائیں گے, اللہ سے مانگ کر اللہ آسان فرمائیں گے. تو میرا عزیزو, اور وہ واقعات یاد رکھنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر مغفرت بھی فرما رہے ہیں, اسی بنیاد پر اللہ راضی بھی ہو رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو معلوم ہوگا کہ جناب والا کہ ایک جو گوشت بیچنے والا آدمی تھا اس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تحفظ تھا. چنانچہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جا کر اس سے دیکھ لو اس کے حالات کیا ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پر گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے, باپ ہے یا ماں ہے, اس کی خدمت کے لیے یہ پوری رات بھر لگا رہا. اور اس بوڑھے کا یا بڑھیا کا حال یہ تھا کہ جب اس نے خدمت پوری کر لی تو اس کے کان میں کوئی بات کہی تو یہ نوجوان مسکرا دیا. اس کو نہیں پتا کہ میرے گھر میں حضرت موسیٰ آئے ہوئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بوڑھا جب تم نے اس کی اتنی خدمت کر لی, یہ بڑھیا جب تم نے اس کی خدمت کر لی, یہ تمہارے کان میں کیا کہتا ہے اور تم مسکرا دیتے ہو. کہنے لگا کہ ابا جان اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, میری اماں اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے, ذرا دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہی ہے. کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا رفیق بنا دے, اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا رفیق بنا دے. اللہ نے کہا اے موسیٰ جنت میں ہم نے اس کو تیرا رفیق بنا دیا ہے. اے موسیٰ جنت میں ہم نے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اور ماں اتنی بڑی دعا دے رہی تھی. ماں باپ کی دعائیں آسمان کی قلابوں کو چھو لیتی ہیں, آسمان کی قلابوں کو. اس دعا پر یہ مسکراتا تھا, یار موسیٰ کہاں میں کہاں, موسیٰ کہاں میں کہاں. اور مسکرا دیا کرتا تھا, یار اماں کیسی باتیں کر رہی ہے, اماں ابا کیسے باتیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں اے موسیٰ, ہم جنت میں ہم نے اس کو تیرا ساتھی بنا دیا.
اللہ ان کی خدمت پر یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ لہذا جو آدمی چاہتا ہے اس کی مغفرت ہو، ماں باپ کو بھی راضی کرے، اور اس کے علاوہ اگلے دن سے متعلق، آج کی رات کی عبادت سے متعلق، عبادت میں آزاد ہیں، جو چاہے عبادت کریں، کوئی مخصوص نوافل نہیں ہے، کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، صلاۃ التسبیح کی کوئی نماز نہیں ہے، اور کوئی بھی نوافل اجتماعی نہیں ہے، آدمی خود مختار آزاد ہے، جو عبادت چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص وظیفہ آج کے دن عبادت کے حوالے سے مخصوص ایسا کرو ویسا کرو ثابت نہیں، آدمی آزاد ہو کے عبادت کرے۔ اگلے دن کے متعلق روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ آپ کی تلقین ہے اگلے دن نفل روزہ رکھنے کا آدمی اہتمام کر لے، ایک روزہ کافی ہے، وہ بھی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ہمت ہے تو رکھ لے، نہیں رکھتا تو نہیں رکھے۔ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے جیسا کہ محرم کے حوالے سے بعض لوگوں کا شبہ ہوتا ہے، یا تو 9 کا ملا لے یا 11 کا ملا لے، اس روزے کے ساتھ ایسا کوئی بھی فلسفہ نہیں ہے، صرف ایک روزہ رکھ لینا کافی ہے۔ ہاں اتنی بات بھی روایت میں آتی ہے اسی کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ آئندہ سال جن کی اموات ہونی ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بتا دیتے ہیں، آئندہ سال جن کی پیدائشیں ہونی ہے اس کا علم ہو جاتا ہے، آئندہ سال کیا روٹی روزی کے معاملات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے، بلکہ جو فرشتے امور پر مامور ہیں اللہ ان کو آگاہ فرما دیتے ہیں، یہ باقاعدہ روایت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں رسم و رواج پائے جاتے ہیں، بعض لوگ حلوہ بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جناب والا ہلکی پھلکی غذا کھائی تھی، اور حلوہ بھی ہلکا پھلکا ہوتا ہے، لہذا آج کے دن حلوہ بنانا چاہیے۔ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات روایت میں، اور فرمایا وہ تو شوال میں واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، وہ تو شوال میں ہوا تھا۔ بات کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، وہاں جناب والا حلوہ بنا تھا، وہ بھی جناب والا شعبان میں نہیں ہوا، شوال میں ہوا۔ لہذا اس طرح کی باتیں یہ آج کے دن جناب والا میٹھی روٹی بنانا یا میٹھی کچوری بنانا یا اسی طرح سے حلوے بنانا، آج کے دن کے اعتبار سے بعض لوگ اس نظریے سے بناتے ہیں آج روحیں آئیں گی، آج گھروں میں اللہ حفاظت فرمائے بے دینی کا عالم یہ ہے کہ باقاعدہ ایک پلیٹ میں لے جا کر گیرلی میں میٹھی چیزیں رکھ دیں کہ آج روحیں آئیں گی وہ کھائیں گی۔ بدعقیدگی کا یہ عالم ہے، دین سے دوری کا یہ عالم ہے۔ آج کے دن نیم کے پتوں سے نہانا ہے بھائی، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گے۔ وہی والی بات ہے نا، آج کے دن اللہ سے مغفرت کروانی ہے، لہذا پورے سال جو چاہے کرو، لہذا آج کے دن نیم کے پتوں سے نہاؤ، پورے سال بیماری سے دور رہو۔ ایسا کوئی فلسفہ لازم اور لزوم نہیں ہے۔ یہ رات ہے اللہ سے مانگنے کی، شروع میں عرض کر دیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہو، رجوع ہو، اللہ سے رحمت کا سوال ہو، جو دن گزر گیا اعمال کے اعتبار سے اس پر پشیمانی ہو، رمضان کے حوالے سے آدمی دعا کر لے باری تعالیٰ عافیت سے ماہ مبارک نصیب فرما، اور آج کے دن کے اعتبار سے عزم اور تہیہ کرے یا اللہ آپ کو راضی کر کر زندگی گزارنے کا اہتمام کروں گا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بخشش فرما، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، نفس و شیطان کے مکر اور فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں جتنے احباب بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما۔